بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاج سلیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو نیو میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے ہے۔ اسپیشلی جو اوورسیز بھائی ہیں ان کی کچھ کمپلینٹس ہیں جو ہم نے پہلے بھی مینجمنٹ تک پہنچائی ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ ان پرسن بھی پہنچائیں گے اور تھرو ویڈیو بھی پہنچائیں گے۔ بڑی جینون کمپلینٹس ہیں جی۔ سب سے پہلی جو کمپلین ہے وہ لیجر اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہے کہ دو بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں کال کی اور بتایا جی کہ ہمارے جو لیجر اپ ڈیٹس ہیں ہم نے بلون پیمنٹس بھی جمع کروا دی اور انسٹالمنٹ بھی جمع کروا دی، اس کے باوجود 2 ماہ ہو گئے ہیں، ہمارا لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ تو نیو میٹرو سٹی گجر خان کی مینجمنٹ کو اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو بھی اس میں چیک کر لیں، کیونکہ یہ جو کسٹمر ہیں یہ آپ کی سرمایہ بھی ہیں اور آپ کے انویسٹرز بھی ہیں اور سب کچھ ہیں آپ کے لیے۔ تو اس چیز کے اوپر زور دینا چاہیے تاکہ آپ کا اور کسٹمر کا ایک ریلیشن جو ہے وہ بلڈ ہو سکے۔ اور اسپیشلی اوورسیز بھائیوں کی یہ کمپلین ہے کہ ہمیں لیجر اپ ڈیٹس کے پرنٹ نہیں مل رہے، لیجر اپ ڈیٹ کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم وہ لے سکیں۔ تو اس کے لیے ایک سجیشن بھی ہے جی، بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ایپس لانچ کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، کسی بھی کونے میں بیٹھ کے اپنا لیجر اپ ڈیٹ چیک کر سکیں۔ ایپ کے تھرو لاگ ان کریں اور اپنے لیجر کو چیک کریں کہ ان کی کتنی پیمنٹ ہو چکی ہیں اور کتنی بیلنس ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ایپ کریٹ کرنے میں، ایپ بنانے میں۔ جتنے بھی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں آلموسٹ سب کی ایپس ہیں جن کے اوپر ان کے جو کلائنٹ ہیں دے آر ہیپی، کیونکہ انہیں ایک کلک کے اوپر یہ تمام معلومات مل جاتی ہیں۔ تو میری یہ سجیشن بھی ہے جی نیو میٹرو سٹی گجر خان کو کہ وہ ایپ ڈیولپ کروا لیں، کوئی اتنا بڑا ایکسپینس نہیں ہوتا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا اور کسٹمر کا ایک ریلیشن ڈیولپ ہوگا اور اس سے بے شمار چیزیں آپ اپنے کسٹمر کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں، بے شمار انفارمیشن اس ایپ کے تھرو آپ کسٹمر کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سجیشن ہے جی اس ایشو کو کل کرنے کے لیے، کہ لیجر اپ ڈیٹس کو کل کرنے کے لیے کہ آپ اپنی ایک ایپ ڈیولپ کر لیں جو کسٹمر جہاں بھی بیٹھا ہو وہ لاگ ان ہو کے اپنی تمام معلومات چیک کر سکے۔ دوسرا جی جو مین ایشو آ رہا ہے وہ ہے سرچارج کا، ٹیکس کا، اسپیشلی اوورسیز بھائیوں کا جی جو باہر رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار اوورسیز بھائی پاکستان میں جو ان کے دوست، رشتہ دار، احباب ہوتے ہیں ان کو وہ بغیر بتائے انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ان سے وہ خفیہ رکھتے ہیں اور اب انہیں انسٹالمنٹ جمع کروانے میں 4 سے 5 ہزار روپیہ وہ اگر ایکسٹرا دیں گے تو وہ کہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ جمع کروائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی 3.5 لاکھ 4 لاکھ بلون پیمنٹ جمع کرواتا ہے اور اس کے اوپر 2.5% یا اس سے کم یا زیادہ ٹیکس لگ جائے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایکسپینس ہے، کیونکہ اوورسیز بھائی بڑی مشکل سے پیسے کماتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اس ایشو کو ایڈریس کریں، بے شمار چینلز کے اوپر اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے اور پاکستان میں ایسی کوئی سوسائٹی نہیں ہے کہ جو آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر کے اوپر کسٹمر کو چارج کرے۔ اس میں آپ کا انٹرنل ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس بھی ویب پورٹل سے یہ سروسز لی ہیں پیمنٹ ٹرانسفر کی وہ آپ کو شاید زیادہ چارج کر رہا ہو۔ بے شمار ایسے چینل ہیں، کنیکٹ ہے، ویزا والے ہیں اور بے شمار ایسے جو مڈل مین کا کام کرتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، لیکن ان کے چارجز بڑے نامینل سے ہوتے ہیں۔ تو اس ایشو کو مینجمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ مینجمنٹ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے، اچھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں نیو میٹرو سٹی والے، اور پھر 2 بلڈنگ کر چکے ہیں، کمال کا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں یہ کسٹمرز کو بدظن بھی کرتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو جی ضرور توجہ دیں، توجہ طلب ہیں۔ پھر جی ایک بڑی کامن کمپلین آئی ہے ٹیلی کنورسیشن کے اوپر کہ بے شمار جو اوورسیز کال کرتے ہیں ان کی کال کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا، اگر کیا بھی جائے تو یہ کہہ کے بند کر دیا جائے ابھی ہم بزی ہیں، آپ بعد میں کال کیجئے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اوورسیز بزی نہیں ہوتے باہر؟ وہ آپ سے زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ اب آپ ان کے جو ٹرسٹ ہے اس کو شیک کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ فاصلے پیدا کرتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ٹاپ مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے، جتنا بھی لوور سٹاف ہے اس کے اوپر کوئی اچھے مینیجرز لگائیں جو ان کو مانیٹر کریں اور ڈیلی کی فیڈ بیک دیں، کسٹمر فیڈ بیک لیں، کیونکہ جتنے بھی سکسیزفل ہاؤسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کسٹمر فیڈ بیک کے اوپر چلتے ہیں۔ اگر کسٹمر فیڈ بیک کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو رن کر سکیں گے؟ کیسے اس میں جو فلاز ہیں
لوور لیول پہ اوپر جو آپ کی لوور مینجمنٹ ہے اس میں اگر کوئی فلاز ہیں، اگر کوئی کسٹمر اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو آپ اس کو ضرور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو اسے ضرور ریکٹیفائی کریں. تو یہ ایک بڑا کامن ایشو آ رہا ہے. یا تو اپنے جو نمبر ہیں آپ کے، وہ ایک نمبر ہے اس کو 2 سے 3، 3 سے 4 کر دیں، اور وہاں پہ پراپر اسٹاف بٹھائیں جو لوگوں کو فیڈ بیک دے. یہ نہ رسپانس دے کہ ہم بزی ہیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے. نیو میٹرو سٹی گجر خان کی مینجمنٹ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، ملک بلال صاحب کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، اور پھر ملک زرون صاحب کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے. تو یہ اس چیز کو آپ لائٹلی نہ لیں، کائنڈلی ان ایشوز کو ایڈریس کریں. پھر جی جو بیلٹ پلاٹ ہو چکے ہیں، بے شمار لوگوں کی یہ کمپلینٹس ہیں کہ ہمیں لوکیشن کا نہیں پتہ چل رہا. جو آپ نے ماسٹر پلان شیئر کیا ہے، جو میپ شیئر کیے ہیں، اس میں ان کا پلاٹ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے وہ نہیں پتہ چل رہا، اسٹریٹ نمبر نہیں پتہ چل رہا. تو ان چیزوں کو بھی ماسٹر پلان کو یا تو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں، یا پھر آپ نے جو بیلٹ دیا ہے اس میں ان کو جو اسٹریٹ نمبر دی ہے، جو لوکیشن دی ہے، اس لوکیشن کے اوپر ماسٹر پلان جو آپ کا ہے اس میں وہ شو ہونا چاہیے. یہ بھی 1-2 کسٹمر نے ہمیں کمپلین کی، جی ہمارا بیلٹ میں نام تو آ گیا ہے لیکن جب ہم ماسٹر پلان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اپنے پلاٹ کی لوکیشن نہیں مل رہی. تو اس چیز کو بھی ایڈریس کیجیے گا. پھر جو آپ فائل بنا کے دیتے ہیں اس میں چلان فارم 1 لگا ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے 2.5 سال اپنا پلان کنٹینیو کرنا ہے اور اس کی 12 یا 24 چلان فارم بنتے ہیں، تو وہ اگر آپ فائل کے ساتھ لگا دیں گے تو اس سے کوئی آپ کا اتنا بڑا ایکسپینس نہیں ہوگا، لیکن اس سے فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کو ریونیو جنریٹ ہوگا. لوگ بغیر ہیسل کے آپ کو انسٹالمنٹ جمع کروا سکیں گے. یقین جانیے کہ آج کا دور جو ہے وہ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس ٹائم بڑا مشکل سے نکلتا ہے دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد کہ آپ کو انسٹالمنٹ وہ جمع کروانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ سسٹم کو کمپلیکس کر دیں گے تو وہ آپ کو کیسے انسٹالمنٹ جمع کروائیں گے. تو اس طرح کی کمپلینس ہمارے پاس آ رہی ہیں. جس طرح کی ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہیں بڑی ہیوی مشینری لگا کے، جس طرح آپ نے فرسٹ بیلٹ کیا، پھر سیکنڈ بیلٹ کیا، پھر ماسٹر پلان ریویل کر دیا، یہ سارے پازیٹیو سٹیپس ہیں. اور لیکن ان پازیٹیو سٹیپس کو سسٹین کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کسٹمر فیڈ بیک جو ہے وہ بھی لیں اور کسٹمر کو فیڈ بیک دیں بھی. تو یہ چیزیں ہیں جی. یہ لیک آف کوآرڈینیشن سمجھ لیں، یا پھر آپ کی جو لوور مینجمنٹ ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے، لوور سٹاف آپ کا ڈیٹا انٹری سٹاف صحیح کام نہیں کر رہا ہے. پھر ایک اور ایشو جو ہمیں ہائی لائٹ ہوا وہ یہ ہے ڈیٹا انٹری کا، کہ بے شمار لوگوں کے CNIC نمبر غلط وہاں پہ انٹر ہوئے ہیں، بے شمار لوگوں کے نام غلط انٹر ہوئے ہیں، بے شمار لوگوں کا یہ ایشو آ رہا ہے جی کہ اگر اس کا ایک بندے نے اپنی مسز کے نام کے اوپر پلاٹ بک کروایا تو وہ آگے ہسبینڈ کی بجائے وہاں پہ اس کا نام سن آف آ رہا ہے. تو اس طرح کے ایشوز آپ کے ڈیٹا انٹری کی طرف سے آ رہے ہیں. ان چیزوں کو لک آفٹر کریں. آخر میں دوستو یہ تمام جتنے بھی ہم نے آپ کے پوائنٹس اٹھائے ہیں ضرور مینجمنٹ تک پہنچیں گے. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.